میرے عزیزو، انسانی زندگی میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو انسان چاہ کر کے بھی کسی سے نہیں پوچھ سکتا، کوئی عالم دین سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں جب وہ انسان وہ مسئلے کا حل نہیں پاتا تو پھر اس کی زندگی جیسی چلتی ہے ویسے ہی زندگی وہ چلاتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں اسی طریقے کے سوالوں پہ نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا سوال ہے، کیا ہم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ یعنی آسان لفظ میں کہے تو کس کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ اگر کس کریں گے، بوسہ وغیرہ لیں گے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کس اس طریقے سے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے بیوی کا تھوک آپ کے گلے سے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس حال میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا آپ کا تھوک آپ کی بیوی کے گلے سے اتر جائے تو آپ کے بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس طریقے سے بوسہ لیا جائے، اس طریقے سے کس کیا جائے جس طریقے سے تھوک اندر نہ جائے ایک دوسرے کے، تو اس سے روزہ مکمل طور پہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی چھاتی پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا بھائی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم عورت کی چھاتی پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کی عورتوں کے لیے آپ لباس ہو اور آپ کے لیے آپ کی عورتیں لباس ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ اپنے جسم کو مس کر سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کے جسم کو بھی ٹچ کر سکتے ہو، مس کر سکتے ہو۔ تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کراہت نہیں ہے کہ آپ اگر عورت کی چھاتی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ مسلم رہ جائے گا۔ میرے عزیزو، تیسرے سوال پہ نظر کرتے ہیں، وہ ہے کیا ہم بیوی کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ بھائی سوال تو سوال ہوتا ہے، لیکن انسانی ذہن کے اندر ہی یہ محدود رہتا ہے، انسان اسے تلفظ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کبھی شرمائیے مت، کیونکہ آپ اگر شرمائیں گے تو آپ کو اس کی حقیقت پتہ نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے غلط طریقے سے کرتے چلے جائیں، یعنی کہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا چلا جائے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کسی بھی مسئلے میں نہ شرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں، بالکل آپ چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں نے دوسری ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ آپ جب اپنی بیوی کے شرمگاہ کو ٹچ کرو گے، ہاتھ لگاؤ گے، تو آپ کے اندر نفسانیت پیدا ہوگی، خواہشات نفس ہوگی، اور آپ کے اندر نفس کی شرارت پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے، ہم بستری کر لے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص بوڑھا تھا اور ایک شخص جوان تھا۔ وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روزے کی حالت میں کیا ہم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، بیٹھے رہیں یا پھر ایک ہی کمرے میں رہیں؟ تو حضور نے بوڑھے سے فرمایا کہ اے شخص، جاؤ، تمہارے لیے رخصت ہے، اپنی بیوی کے پاس تم جا سکتے ہو۔ لیکن وہیں پہ جوان بھی تھا، تو اس جوان کو کہا گیا کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر خواہشات نفس کا غلبہ زیادہ ہوگا، اور اس سے اندیشہ ہے کہ تم وہ کام کر دو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے
کہ ہم اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھو کر ٹچ کر کے اس کے بعد کسی کام کو انجام نہ دے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے روزہ کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن کمزور ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، امید کریں گے کہ آپ کو یہ پریشان کر دینے والے مسئلے کا حل مل گیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آپ کے ذہن میں اسلامی تعلق سے، شوہر بیوی کے تعلق سے، یا روزے کی تعلق سے، یا پھر کسی بھی چیز کی تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ کومنٹ میں کیجئے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام سوالوں کو پک اپ کریں گے اور ان تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ بھی بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ میرے عزیزوں، دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔